ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات بعد کے بعد کافی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ کچھ آسانیاں آنے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے لیے، یعنی جو جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب ہیں۔ آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہ مجھے نہ ادروائز کسی کو بھی ہوتا ہوا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک فضول بحث جو ہے یہ 2-3 دن سے، بلکہ الیکشن سے پہلے سے بھی جو ہے وہ جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے یہ پاکستان کی ساورینٹی اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی احکامات جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ ملک اپنے مفادات اور اپنے جو ہے وہ ترجیحات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان اپنے مفادات کو، اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہوگا، آزاد ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس فضول بحث کو اس قدر جو ہے وہ طول دیا جانا چاہیے۔ اچھا، لیکن رانا صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کا پاکستانی سیاست میں بڑا اثر و رسوخ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ سائفر والا معاملہ جو عمران خان صاحب نے اس ٹائم پر لہرایا تھا، اس ٹائم سے پہلے بھی چلے جائیں تو 90 کی دہائی کے اندر بھی امریکہ کا اثر و رسوخ کے بارے میں بات کی جاتی رہی۔ اس تناظر میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ایک اسپیسیفک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا پاکستان کو کہ آپ بانی پاکستان تحریک انصاف کو جیل سے رہا کریں اور ان کو سیاست میں آنے کا پورا موقع دیں اور ان کی سیاسی جماعت کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف نہ لے کر جائیں، تو پھر حکومت پاکستان کے پاس یا پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس کا کچھ جواب دیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں چارہ کیوں نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں وہ جماعت یا وہ لیڈرشپ جو ہے وہ حکومت میں ہے کہ جس کے وقت میں ایک مرتبہ امریکہ نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے پورا زور لگایا تھا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، اور وہ کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے معاملے میں اس قسم کے معاملات کو عشر عشیر کے برابر بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ شکیل افریدی جو کہ ہمارے نظر میں تو اس نے ملک کے ساتھ غداری کی، اس نے جرم کیا، لیکن امریکہ کے لیے جو اس نے کیا، امریکہ کے مفادات میں اس نے کام کیا اور انہیں بہت بڑی انفارمیشن، ایک بہت بڑے آپریشن میں مدد کی، تو کیا امریکہ آج تک جو ہے وہ شکیل افریدی کو جہاں سے لے جا سکا ہے؟ کیا عافیہ صدیقی کے بارے میں جو پاکستان نے آج تک ریکویسٹ کی ہیں ان کا کبھی انہوں نے جواب بھی دیا ہے؟ تو پھر اتنی پریشانی والی یا اتنی جو ہے وہ کمزوری والی بات کون سی ہے کہ خواہ مخواہ ایک طبقہ جو ہے وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہے کہ جی اگر انہوں نے کہہ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کی حکومت اور قوم جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، تو آپ بانی پی ٹی آئی کو کر دیں، مجھے نہیں پتا کہ اس وقت حکومت کیا فیصلہ کرے گی، لیکن میرا ووٹ اس حق میں ہوگا کہ جی بالکل عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ پاکستان لے آئیں اور اسے بھیج دیں، یہ امریکہ چلا جائے۔ اگر کوئی اور بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ رانا صاحب یہ بات تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے، اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ بات تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ یہ امریکہ چلے جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بارہا یہ مینٹین کیا جا رہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف رہائی کے بعد پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوتی ہے تو وہ تب قابل قبول ہوگی کہ اگر کوئی بانی پاکستان تحریک انصاف کسی اور ملک چلے جائے، پاکستان میں نہ رہے۔ Is that what you're saying؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر، اب یہ بہت بڑا اگر ہے، میں تو اس کو ہوتا دیکھ نہیں رہا کہ اگر ٹرمپ کو اتنی محبت، اتنا پیار جاگ اٹھتا ہے بانی پی ٹی آئی کے متعلق، جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسے رہا کر کے میرے پاس بھیج دیں،
تو میرا خیال ہے کہ عافیہ صدیقی کے بدلے میں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اسی بڑے سے اگر کے ساتھ کہا ہے کہ اگر وہ باہر بھی چلے جاتے تو یہ بھی اگر ہے, اور اگر وہ باہر نہیں جاتے رانا صاحب دین یہ بہت بڑا اگر ہے, اور اس کے ہونے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی امکانات نہیں ہے اس کے, لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو یہ پھر اس صورتحال کے مطابق ہی جو ہے وہ جواب دیا جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال مجھے تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. رائٹ. لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ بس اس بات کے پیچھے پچھلے 15-20 دن سے پڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو پھر جب ایک جماعت اتنا بڑا کوئی نہ کوئی دینا پڑتا ہے. ہاں, لیکن ایک جماعت اتنا بڑا کلیم کر رہی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی وہ گل ود تو نہیں گئی ہے, وہ والی سچویشن تو نہیں ہے. بہرحال